بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عرفان محمود برق ہے اور میں نے ایک قادیانی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ہمارے خاندان میں حد نگاہ تک سب کے سب قادیانی تھے۔ میرے دادا نے سب سے پہلے قادیان کے اندر مرزا قادیانی کے ہاتھ پہ اپنے بچپن کے زمانے میں بیعت کی اور نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیا۔ اس کے بعد ہماری پوری نسل جو ہے وہ ایک بھیڑ چال چلتے ہوئے قادیانیت کے اندھے کنویں میں گرتے چلے گئے۔ کسی نے کوئی تحقیقات نہ کی، کسی نے کوئی ریسرچ نہ کی، کچھ پڑھا نہ، جسٹ اس لیے قادیانی ہوتے چلے گئے کہ ان کے بڑے یعنی کہ میرے دادا نے اس کو قبول کیا۔ تو میں نے بھی اسی مذہب کے اندر آنکھ کھولی، پلا بڑا۔ یہ رب کائنات کا مجھ پہ خاص فضل و کرم ہوا کہ الحمدللہ اس نے مجھے ہدایت کے موتی عطا فرما دی اور میں نے قادیانیت کے بارے میں باقاعدہ تحقیقات کی، ریسرچ کی، قادیانیت کی کتابوں کو پڑھا، مرزا قادیانی کے کفریہ عقائد و نظریات خیالات کو پڑھا۔ اللہ پاک کے کرم سے الحمدللہ میری آنکھیں کھل گئیں اور میں نے فتنہ مرزائیت پر کروڑہا لعنتیں بھیج کر الحمدللہ سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اس والے سے کچھ خوابوں کے ذریعے سے بھی مجھے اشارے ملے کہ میں نے ایک بار بچپن میں خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں تو پھل تقسیم فرما رہے ہیں، تو سب کے گھروں میں کریم آقا تشریف لے جاتے ہیں لیکن قادیانیوں کے گھر میں نہیں جاتے، قادیانیوں کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ تو میری طرف دیکھ کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ الحمدللہ اس کے بارے میں بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد جب تحقیقات کرتا ہوں تو اس خواب کی تعبیر کو پا لیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قادیانیوں کے گھر میں کیوں نہ گئے۔ الحمدللہ اسلام قبول کیا، اس کے بعد محنت شروع کی، اپنے گھر میں محنت کی۔ میری والدہ محترمہ مرحومہ انہوں نے الحمدللہ اپنی وفات سے 1.5 ماہ قبل انہوں نے قادیانیت کو چھوڑ دیا اور سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر ایک بھائی وہ مسلمان ہوا، پھر دوسرے بھائی نے وتھ فیملی اسلام قبول کیا، پھر تیسرا بھائی الحمدللہ وہ وتھ فیملی مسلمان ہوا۔ اب تک ہمارے خاندان کے 36 سے زیادہ افراد فتنہ مرزائیت پہ لعنتیں بیچ کر الحمدللہ دار اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک کا کرم کہ 1.5 سال قبل میرے والد صاحب نے، نذیر احمد صاحب نے بھی مرزائیت کو چھوڑ دیا، الحمدللہ اسلام قبول کر لیا۔ ابھی چند ہفتے پہلے میرے فادر اللہ، میرے سسر عبدالقیوم بٹ صاحب جو کہ قادیانیوں کے پورے پاکستان کے بڑے مشہور لائر ہیں، عبدالقیوم بٹ، تو انہوں نے بھی الحمدللہ یہ 2-3 ہفتے پہلے مرزائیت پہ باقاعدہ لعنتیں بھیجی اور سچے دین اسلام کو آپ نے بھی قبول کر لیا۔ میری تصنیف قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں جو پوری دنیا میں پہنچی، اس کی انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہوئی، پہلے انڈیا میں ہوئی پھر پاکستان میں ہوئی۔ گورنمنٹ آف پنجاب کے سینئر سیکرٹری محترم احمد علی ظفر صاحب انہوں نے اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کی، پوری دنیا میں یہ بک پہنچی اور الحمدللہ ہزاروں قادیانی یہ بک پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر چکے ہیں۔ میں یہاں امت مسلمہ کے نام ایک بڑا ہی اہم پیغام دینا چاہتا ہوں اور میرا پیغام یہ ہے کہ قادیانیوں کو یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ ظاہری اخلاق سے پیش آئیں لیکن دلوں میں ان کے بارے میں کوڑ رکھیں، نفرت رکھیں، غم و غصہ رکھیں اور جہاں کہیں ہو سکے آپ انہیں ڈنگ مارنے سے باز نہ آئیں۔ یہ بات بڑی ہی اصولی اور بڑی ہی طے شدہ ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہیں کرتا، جس کی ڈائری میں، جس کے ذہن میں اللہ اس کے رسول کا لحاظ نہیں ہے، جو اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، معاذ اللہ ان کی شان میں نازیبا کلمات کہتا ہے، وہ کبھی بھی امت مسلمہ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی مسلمان کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آ سکتا۔ یہ صرف ان کا جعلی، بناوٹی اور یہ دکھاوے کا اخلاق ہے جس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ میں اس پہ اپنا ایک گھر کا ذاتی واقعہ کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانی ظاہری طور پہ کیا ہیں اور پوشیدہ باطنی طور پہ مسلمانوں کے بارے میں یہ کیا، ان کے ویوز کیا ہیں۔ میرے بچپن کے زمانے میں ایک بار ہمارے گھر کے اندر میرے دادے کا ایک مسلمان مہمان اس سے ملنے کے لیے آیا، گرمیوں کا مہینہ تھا، تو مجھے میرے دادے نے کہا کہ آپ دادی سے جا کے کہو کہ ایک غیر احمدی ایک مسلمان مہمان ملنے کے لیے آیا ہے، اسے کہو کہ شربت بنائے، اور مجھے قریب کر کے میرے کان میں کہا کہ اسے کہنا کہ شربت کے اندر وہ چیز بھی شامل کرے۔ جب میں دادی کے پاس پہنچا، جا کے یہ دادا جان کا یہ میسج دیا، تو میری دادی نے ایک گلاس کے اندر شیزان کا شربت حل کیا، شربت مکس کیا، بنایا،
تو جب شربت بن گیا تو انہوں نے مجھ سے چھپانے کی کوشش کی اور منہ سائڈ پہ کر کے شربت کے گلاس کے اندر تھوک دیا. مجھے بڑا دھچکا سا لگا. میں نے کہا دادی آپ نے یہ کیا گندی حرکت کی ہے کہ شربت کے اندر آپ نے تھوک کو شامل کر دیا. تو دادی نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ اس بات کا کسی سے ذکر مت کرنا, تمہیں نہیں پتا, ابھی تم چھوٹے ہو. یہ جو مسلمان ہے نا, یہ آج کے دور کے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول مرزا قادیانی کو نہیں مانتے, اس لیے ہم ان سے نفرت کا, غم و غصے کا اظہار ہم یوں کرتے ہیں کہ ان کے کھانوں کے اندر, ان کے پانیوں کے اندر ہم معاذ اللہ غلاظت بھی ڈالتے ہیں, پیشاب بھی ڈالتے ہیں اور تھوک بھی ڈالتے ہیں, اور ایسا کرنے سے ہمیں روحانی طور پہ بڑی تسکین ملتی ہے. یہاں میں آپ کو ایک اور قادیانیوں کا ایک بہت ہی خطرناک طریقہ واردات وہ بتانا چاہتا ہوں. قادیانی عموماً مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو کلمہ تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں. تم بھی نمازیں پڑھتے ہو, روزے رکھتے ہو, اچھے کام کرتے ہو, ہم بھی کرتے ہیں. تو یہ علماء اور جو مولوی ہیں, یہ جو مفتی ہیں, یا جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے, جو آئین کے اندر جو یہ چیز شامل کی گئی کہ قادیانیوں کو کافر کہا جاتا ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے, یہ بالکل غلط ہے. یہ ہم پہ خام خواہ کا ہمیں یہ کافر بنانا چاہتے ہیں جبکہ ہم مسلمان ہیں. میں اس میں قادیانیوں کی ایک بڑی ہی اہم ان کی یہ جو طریقہ واردات ہے مسلمانوں کو قریب کرنے کا, یہ جو ان کی پریچنگ ہے, اس کے ذریعے سے یہ مسلمانوں کو تاثر دیتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں. میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانی جو ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں, قادیانی وہ کلمہ نہیں پڑھتے. کلمے کے الفاظ یہی پڑھتے ہیں, لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ کے 2 جنم ہوئے. ایک بار آپ عرب میں آئے, دوسری بار جب اللہ نے دیکھا کہ اس دنیا کے اندر فسق و فجور کی بڑی آندیاں چل رہی ہیں, ہر طرف نفسا نفسی ہے, ہر طرف اضطراب ہے, بے چینی ہے, تو اللہ کو دنیا پہ ترس آیا اور نعوذ باللہ اللہ نے محمد صلی اللہ کی روح نکال کے قادیان کے اندر نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے اندر داخل کر دی. آپ مرزا قادیانی کی کتاب پڑھیں, خطبہ لہامیہ, اس کے اندر اس نے واضح طور پہ لکھا کہ معاذ اللہ, بلکہ یہاں تک لکھا کہ جو میری روحانیت ہے, میں بھی دنیا میں محمد بن کے آیا, لیکن مجھ محمد کی روحانیت پہلے والے محمد کی روحانیت سے نعوذ باللہ زیادہ اکمل, اشد اور زیادہ بڑھ کے اور زیادہ اعلیٰ ہے نعوذ باللہ. تو مرزائیوں کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے کلمۃ الفصل, مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ہے, اس نے یہ کتاب لکھی. اس کے اندر اس نے یہ صفحہ 158 پہ اس حقیقت کو بیان کیا. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں نعوذ باللہ استغفر اللہ مبعوث کرے گا. کہتا ہے کہ پس مسیح موعود یعنی کہ مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے, جو نعوذ باللہ اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں آ گئے. اس لیے کلمہ کے اندر محمد صلی اللہ سے مراد نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو لیا کرو. تو یہ ہے قادیانیت کی حقیقت, یہ ہے ان کا اصل چہرہ, یہ ہے ان کی اصل کرتوت کہ جو معاذ اللہ یہ ہیں کائنات کے بدترین کافر, لیکن خود پہ اسلام کی ملمہ سازی کر کے, خود کو مسلمان ظاہر کر کے یہ امت مسلمہ کا ایمان خراب کرتے ہیں, ان کا ایمان برباد کرتے ہیں. تو میں مسلمانوں کے نام یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ قادیانیوں کا مکمل بائیکاٹ کریں. ان سے لین دین اسلام کے اندر 100% حرام ہے. قادیانیوں سے کسی قسم کے لین دین نہیں ہو سکتے. ان کے گھروں کا کھانا مت کھائیں, یہ آپ کو کھانے کے نام پہ غلاظت کھلا رہے ہیں. میں گھر کے بیدی کی حیثیت سے, سابق قادیانی کی حیثیت سے یہ ساری امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہا ہوں. جزاکم اللہ خیر.